پیارے بھائیو، قرآن مجید میں اور ارشاد ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں، جس کا بدلہ دیا جائے صرف اپنے رب کی رضا چاہتا جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ یہ آیت بالاتفاق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں صراحت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اتقا ہے، جو اتقا ہو وہ اللہ کی نزدیک اکرم ہے، اور جو اکرم ہو وہ افضل ہوتا ہے۔ بس حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باقی امت سے افضل ثابت ہوئی۔ پیارے بھائیو، عاجزی و انکساری کا یہ حال ہے کہ حضرت سیدہ انیسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے سے 3 سال پہلے اور خلیفہ بننے کے 1 سال بعد بھی ہمارے پڑوس میں رہی محلے کی بچیاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی بکریاں لے کر آتے، آپ ان کی دلجوئی کے لیے دودھ دویا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو محلے کی ایک بچی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی اب تو آپ خلیفہ بن گئی ہیں، آپ ہمیں دودھ دو کر نہیں دیں گے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، اب بھی میں تمہیں دودھ دو کر دیا کروں گا، اور مجھے اللہ کی کرم سے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ چنانچہ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان بچیوں کو دودھ دو کر دیا کرتے تھے۔ اور اوصاف حمیدہ کا یہ حال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ گمراہیوں، غلط رسوم و رواج، اخلاقی و معاشرتی برائیوں سے پاک صاف ہونے کے ساتھ ساتھ اوصاف حمیدہ سے بھی متصف تھے۔ آپ کے اعلیٰ محسن و کمالات اور خوبیوں کی بنا پر مکہ مکرمہ اور اس کے قرب و جوار میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھی خصلتیں 360 ہیں، اور اللہ جب کسی سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی خصلت موجود ہے؟ ارشاد فرمایا اے ابو بکر، تمہارے اندر تو یہ سارے خصلتیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیو، اہل بیت پر شفقت کی یہی حال ہے کہ حضرت سیدنا عقبہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نماز پڑھ کر باہر نکلے اور حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے جو اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت ہی شفقت سے انہیں اٹھا کر اپنی گردن پر بٹھا لیا اور فرمایا مجھے میرے والد کی قسم، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہے، اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشابہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانے لگ گئے۔ پیارے بھائیو، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت کے 3 مہمانوں کے اپنے گھر لائے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور گفتگو میں مصروف رہے، اور بہت زیادہ رات گزرنے کے بعد مکان پر تشریف لائے۔ ان کی زوجہ نے عرض کی کہ آپ مہمانوں کو گھر چھوڑ کر کہاں تشریف لے گئے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
کیا اب تک مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا؟ تو زوجہ نے عرض کی کہ کھانا پیش کیا تھا مگر انہوں نے صاحب خانہ کی غیر موجودگی میں کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر آپ اپنے صاحبزادے عبد الرحمن پر بہت زیادہ خفا ہوئی۔ پھر آپ خود مہمانوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھ گئے اور سب نے خوب و شکم سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ ان مہمانوں کا بیان ہے کہ جب ہم کھانے کے لیے برتن سے لقمہ اٹھاتے تھے تو جتنا کھانا ہاتھ میں آتا تھا اس سے کہیں زیادہ کھانا برتن میں نیچے سے ابھر کر بڑھ جاتا تھا، اور جب ہم کھانے سے فارغ ہوئی تو کھانا بجائے کم ہونے کے برتن میں پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ جب یہ معاملہ آپ کی زوجہ نے دیکھا تو قسم کھا کر کہا یہ تو پہلے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ پھر آپ اس کھانے کے لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو اچانک مہمانوں کا ایک قافلہ دربار رسالت میں حاضر ہوا جس میں 12 قبیلوں کے 12 سردار تھے اور ہر سردار کے ساتھ بہت سے شتر سوار بھی تھے۔ ان سب لوگوں نے یہی کھانا کھایا اور قافلہ کے تمام سردار اور تمام مہمانوں کا گروہ اس کھانے سے سیراب ہوا، لیکن پھر بھی اس برتن سے کھانا ختم نہیں ہوا۔ پیارے بھائیو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الاخری 14 ہجری بمطابق 23 اگست 634 عیسوی کو 63 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اپنی وفات سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لے۔ لوگوں نے آپ کی ہدایت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ تسلیم کر لیا۔ وفات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تمام رقم جو بطور وظیفہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال سے دوران خلافت لی تھی، اپنی وراثت سے بیت المال کو واپس کر دی۔ زندگی میں جو عزت و احترام آپ کو ملا بعد وصال بھی آپ اسی کے مستحق ٹھہرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔